الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اہل حدیث اتنا سا ایمان نہیں رکھ سکتا تو میں سنی مسلمان وہابی دیوبندی اہل حدیث کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ کہ ایک پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور ایک دوسرا محاورہ ہے نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کی جو حالت ہے نا اس قدر بگڑ گئی ہے، اس قدر بگڑ گئی ہے، اور اس قدر آپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو سبق سکھلانا پڑے گا۔ بغیر سکھلائے آپ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ویسے بنیاد میں ہی میں معذرت خواہ ہوں، اگر میری زبان سے کوئی تلخ الفاظ نکلے تو میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ جو لوگ بھی یہ ویڈیو سنیں گے میں معذرت چاہوں گا۔ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کو مسلمان نہیں سمجھتے، میرے بھائی کس نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ سنی ہیں؟ آپ سنی نہیں ہیں، آپ اہل بدعت ہیں، آپ اہل خرافات ہیں۔ آپ کے اندر کیا نہیں ہے؟ آپ نیچے سے اوپر تک جھانک کر کے دیکھ لیں، آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کی اوقات ہے کیا، آپ کتنے اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے آپ اسلام کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس کا موازنہ آپ قرآن و حدیث سے کر لیں۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بالکل نہیں، آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، آپ اہل بدعت ہیں، آپ اہل خرافات ہیں، آپ اہل باطل ہیں۔ آپ کے ہاں شرک نہیں پایا جاتا، آپ کے ہاں کیا نہیں پایا جاتا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، جس کو گمراہ کر دیتا ہے نا اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کی جو حالت ہے نا وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ آپ حق کو سمجھ نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، کان ہونے کے باوجود بھی آپ حق کو سن نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، راہ حق سے ہٹ کر کے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں آپ اختلاف نہ کرتے ہوں۔ قرآن کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، حدیث کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، پھر بھی آپ کہتے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں۔ کہنے سے ہو جائے گا؟ ما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میں صرف اصلاح کے نیت سے ہی یہ بات بول رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ لوگ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں نا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، آپ کا یہ خود ساختہ عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ قرآن نے نہیں بیان کیا ہے۔ آپ لوگ منمانی بات کرتے ہیں، خود سے گڑھ گڑھ کر کے لا کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں۔ قرآن اٹھا لے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ قرآن میں تو اللہ رب العالمین نے کتنی آیتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر میں چند ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور یہاں ایک بات آپ یہ بھی جان لیں کہ آپ لوگوں نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا۔ آپ لوگوں نے اپنے رب کی جو قدر ہونی چاہیے نا وہ بھی قدر آپ نے نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ رب العالمین کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسے آپ لوگوں نے نہیں کی۔ آپ لوگوں نے اللہ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ صرف یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ لگاتے اور چیختے ہیں۔ آپ نے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا ہے،
اللہ رب العالمین نے جو اپنا مقام بنایا ہے نا، اس مقام پر اللہ رب العالمین کو رکھنے کے بجائے آپ اللہ رب العالمین کا ہمسر اور برابر کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، اس کو اس کو، ایرو غیرو نتھو خیرو، سب کو برابر جانتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کے ساتھ اس میں یہ جانتا ہے، یہ بھی اس میں شریک ہے۔ غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی ولی، کوئی غیب نہیں جانتا ہے، کسی کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ غیب جانے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں رکھتا، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب اور وہی ظاہر کو، سب کچھ کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہے، ولا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ آپ بول دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں، جو میرے پاس وہی آتی ہے میں اسی کے حساب سے حکم صادر کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے لایا آپ نے بھائی؟ کہاں سے لایا؟ یہ عطائی، یہ غیب ہے اور یہ غیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ کہاں سے آپ نے لایا ہے؟ میرے بھائی اگر عطا کر دیا گیا ہے تو وہ غیب کہاں رہا؟ غیب کس کو کہا جاتا؟ آپ نے سمجھا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کچھ غور و فکر کرتے ہیں یا سوچتے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یا جانوروں جیسے ہیں؟ بل ہم اضل کالانعام، جانوروں جیسے ہیں کیا؟ سوچ نہیں سمجھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عقل دی ہے کس لیے دی ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم حاصل تھا، تو عطائی علم جو حاصل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، تو وہ غیب کہاں رہا؟ بھائی آپ کو اگر کوئی مان لے بتلا دے کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی چیز کے بارے میں آپ کو خبر دے دے یا کسی کے بارے میں بتلا دے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بتلاتے تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں اتارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حضرت جبریل کیوں آتے تھے وہی لے کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غیب جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کیوں رہے؟ بعض مواقع سے ایک موقع سے کچھ دنوں کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو لوگ تانا دینے لگے کہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دوحہ نے اتارا اور بتلایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہاں ہو یار آپ لوگ؟ کس دنیا میں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، عطائی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، تو جو اللہ نے بتلایا وہی نہ آپ کو معلوم ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، جو بھی آپ بولتے تھے آپ کی طرف وہی آتی تھی، اور جب وہی آتی تھی تو اس کو غیب کیسے کہا جائے گا؟ بتاؤ آپ، سوچو کیسے غیب کہا جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کسی مسئلے کے بارے میں، قرآن میں آپ دیکھ لیں دیگر امتوں یعنی پہلی امتوں کا ذکر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تھے کیوں قرآن اتارا گیا؟ کس لیے اتارا گیا؟ یا مستقبل کے حالات کے بارے میں جہاں بتلایا گیا ہے کیوں بتلایا گیا ہے؟ کیوں قرآن میں بتلایا گیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم حاصل ہے اور ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، تو عطائی علم ہے، اگر اللہ نے بتلا دیا ہے تو پھر وہ غیب کہاں رہا؟ کیا غیب آپ کے اوپر اتارے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ جیسے بدبختوں پر غیب کو اتارے گا کہ اللہ تعالیٰ غیب اس پہ اتارتا ہے، غیب کی خبر اس پہ نازل فرماتا ہے جو اللہ کے مختص بندے ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے چنا ہوتا ہے، اسی پہ نہ اللہ تعالیٰ اتارے گا بھائی۔
کہ ہر ایک پر اتار دے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کی خبریں انہی کے پاس آتی ہیں نا پہلے بھائی، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جو برگزیدہ ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اسی کے پاس نہ غیب اتارے گا. بھائی غیب کی خبر کس کے پاس آتی تھی سب سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتلاتے تھے، صحابہ کو بتلاتے تھے. آپ کے پاس آئے گا غیب لے کر کے، فرشتہ آپ کے پاس آئے. اتنے بدبخت بن گئے یار، ہٹ دھرم بن گئے ہیں. اتنے غلو کرتے ہو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. ذرا سا بھی اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں. یہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور تابعین کے عقیدہ کے خلاف ہے. صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کا علم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کا علم دے دیا آپ کو. دنیا کے شروعات سے لے کر کے آخری تک، قیامت تک سب کچھ بتلا دیا. لوح محفوظ میں جو بھی سب کچھ بتلا دیا اللہ تعالیٰ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، پھر وہاں آپ کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے اوپر جب منافقوں نے تہمت لگایا تو آپ کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کا جب ہار گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ کیوں آپ وہی کے انتظار میں رہے؟ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہدایت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے میرے بھائی. قرآن اٹھا لے آپ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. بھلائیوں کو میں اکٹھا کر لیتا. بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف تذکیر کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا اسی کا علم ہوا، اس کو غیب نہیں کہا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحی الی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جیسے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میرے پاس وہی آتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے. اور جو اس عقیدہ کو مانتا ہے وہی حقیقت میں مسلمان ہے. جو قرآن کا انکار کرے، جو حدیث کا انکار کرے، جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بنائے، خود سے بنا کر کے، گڑھ کر کے، اور یہ کہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو وہ قرآن کے حساب سے مسلمان نہیں ہے. ایسا شخص اسلام سے بالکل الگ ہے. اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے حساب سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو جن باتوں کے بارے میں بتلایا وہی آپ کو پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کے بارے میں بتلا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیب جانتے تھے. غیب جانتے تھے. علم عطائی حاصل ہے، علم عطائی حاصل ہے، چیختے اور چلاتے ہیں. ہاں علم ذاتی اللہ کے پاس ہے، علم عطائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، علم عطائی دیا گیا. تو سب دنیا کی شروعات سے لے کر قیامت تک سب کچھ کا علم آپ کو ہو گیا. بس سب کچھ کا علم ہو گیا تو پھر اس طرح سے آپ پریشان کیوں رہے؟ 70 صحابہ جو قتل کر دیے گئے، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اگر آپ غیب جانتے تھے، جانتے اور بوجھتے ہوئے آپ نے صحابہ کو قتل کروایا. اصل میں یہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ نصارہ اور روافض والا ہے. یہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دعویٰ کرتے کہ مسلمان ہیں نا. آپ جائزہ لینے قرآن کے حساب سے دیکھ لینا. یہ مولویوں کے پیچھے اور مولویوں کی بات سن کر کے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطائی حاصل تھا اور یہ تھا وہ تھا، علم ذاتی اللہ کے پاس ہے. بھائی اللہ کے پاس ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے بھی نہیں تھے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتلانے میں بخیلی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غیب جانتے تھے. بھائی غیب کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلاتے تھے. اور جہاں تک مسئلہ ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہی عقیدہ آپ کا. قرآن نے یہی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. کہاں زندہ ہے؟ کتنے بڑے ظالم ہو رہے، بدبخت. اٹھتے بیٹھتے شرک کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے خرافات کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہو. ہر مسئلے میں تم غلو کرتے ہو. تمہارا عقیدہ ہی باطل ہے. تمہارا ہر کچھ غلط ہے. اسلام کے حساب سے تم چلتے ہی نہیں ہو، صرف دعوے کرتے ہو
کہ ہم نبی کے محب ہیں، نبی کے چاہنے والے، کوئی چاہنے والے نہیں ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں مخالفت کرتے ہو، ہر بات میں مخالفت کرتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، انک میت و انہم میتون، زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ تم بہت بڑے ظالم ہو تم لوگ، اگر زندہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں قبر میں چھپا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اکھاڑتے ہو آ کر کے؟ صحابہ نے ظلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا، صحابہ نے ظلم کیا، ظالم تھے کیا صحابہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم لوگ کا عقیدہ اتنا فاسد ہے، اتنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ یار کیا کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اس دنیا میں ہے۔ اگر زندہ ہے تو کیوں اب تک چھپے ہوئے ہیں؟ اتنے سارے واقعات، اتنے سارے حادثات ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں قبر میں سے، میری امت میں ہو رہے ہیں۔ لے بھائی زندہ ہے تو یہ اگلی زندگی میں ہے نا، یہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے بتلایا قرآن کے اندر، جو کچھ بھی آیا اس کو ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے، دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شعور نہیں کر سکتے ہو یار، قرآن پڑھو، صرف لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں اسے مردہ مت کہو، مت کہو، یہ چیختے اور چلاتے ہو، آگے پڑھتے نہیں ہو۔ ولكن لا تشعرون، شعور نہیں کر سکتے ہو، کیسے زندہ ہے نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایسا عقیدہ کہیں رکھا جاتا ہے یار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ باتیں بہت ہیں میرے بھائی، مختصر میں اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف لوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی طرف لوٹے، آپ قرآن و حدیث کا صحیح سے گہرائی سے آپ مطالعہ کریں، کتاب و سنت کے جو معنی اور مفاہیم ہیں اس کو آپ سمجھیں اور سمجھ کر کے صحیح عقیدہ بنائیں، وہ عقیدہ بنائیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ اور یہ ہٹ دھرم بننے کی کوشش مت کریں کہ اپنی بات منوانے کے لیے جو جی میں آئے، جو من میں آئے وہ بکیں آپ، ایسا مت کریں آپ، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ آپ کو اگر جنت کی چاہت ہے تو صحیح سے کتاب و سنت کی پیروی کرے، کتاب و سنت نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، جو کو ذکر کیا ہے، اس سے آپ اپنائیں اور گمراہی سے بچنے کی کوشش کریں۔